پکارو تم تمہاری امت کو، اے میرے عبد تمہاری امت کو میرے بندے کہہ کر پکارو۔ اے نبی، بندے کو میں نے پیدا فرمایا لیکن ان کے گلے میں غلامی کا پتہ تمہارا ڈال رہا ہوں۔ کسی کی تصدیق کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اپنے آپ کو فرماتے ہیں، عبد المصطفیٰ احمد رضا خان المحمدی السنی الحنفی القادری البرکاتی البریلوی دفاع نبی منہ البلائی ومنہ قلبی نور الجلائی۔ کیا مطلب؟ میرا نبی، میں اس کا بندہ، وہ میرا نبی، میں اس کا، میں محمدی، میں سنی، میں حنفی، میں قادری، میں برکاتی، میں بریلوی۔ کون فرما رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، میرا کلام۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ابھی جواب شروع نہیں کیے ہیں۔ کتاب کا نام تو اٹھا کر دیکھو، کتاب اٹھا کر دیکھو، بس اتنی موٹی کتاب، الامن والعلا، حضور کے دافع البلا ہونے پر 300 حدیث اور 60 آیتیں قرآن کریم اس میں فرماتے ہیں، اس میں اعلیٰ حضرت تشریف فرماتے ہیں، لیکن اس سے قبل یہ خطبہ لکھتے ہیں، وہاں بھی تیرا تو پتہ نہیں، میرا نبی مجھے بچا رہا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں سنی بھی ہوں، میں قادری بھی ہوں، میں بریلوی بھی ہوں، اور میں میرے نبی کے دفاع کے لیے کھڑا بھی ہو رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی جذبہ سنیوں میں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم بھی ملتے رہتے ہیں ویسے لوگوں سے، جواب دیں گے انشاءاللہ، ان کے ہر سوال پر جواب دیں گے، لیکن پہلے اپنا عقیدہ بناؤ۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ جواب دے رہے ہیں 300 حدیث، صرف حضور کے دافع البلا ہونے پر 300 حدیث، 60 قرآن کی آیتیں الامن والعلا میں لکھتے ہیں، لیکن جواب دینے سے پہلے اپنا عقیدہ صاف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا پتا چلا؟ کسی بھی جملے کو سیکھنے سے پہلے عقیدہ درست رہنا چاہیے۔ تحریک فیضان عمر فاروق کے سٹیج سے پہلا پیغام اسی کو جاتا ہے جو عقیدہ درست کرنا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اس کو علم سکھانے کی بھی کوشش اس سٹیج سے اس سال سے شروع ہو، لیکن پہلے اپنا عقیدہ درست کریں۔ اور ابھی خطبہ پورا ہوا، قرآن کی آیت دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا كَانَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ حضرت کی میں توجہ چاہتا ہوں، بہت پیاری بات ہے۔ ایک مرتبہ کافروں نے سب جماعت اکٹھا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ کافر جماعت اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے کافر دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اگر یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سامنے ہے، جو اعلان کر رہے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک حق کا پیغام لے کے آیا ہوں، اے اللہ اگر یہ محمد سچ ہے، اگر یہ محمد جو کہتے ہیں وہ سچ ہے، تو ہم پر پتھر کے بارش نازل کریں۔ کون؟ کافر۔ کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب دیکھیے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ۔ بہت پیارا جملہ ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ اے کافروں، میرے شان میں یہ گوارا نہیں کہ یہ جو شخصیت کی تم بات کر رہے ہو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم بات کر رہے ہو، وہ رہتے ہوئے میرے شان کو یہ گوارا نہیں کہ تم پر پتھر کے بارش نازل کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہوئے
میں تم پر پتھر کی بارش نازل نہیں فرماتا۔ کیا مطلب؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف مسلمانوں پر رحمت نہیں ہے، اگر وہ موجود ہیں تو کافر پر بھی رحمت ہے، تو جبریل پر بھی رحمت ہے، تو میکائیل پر بھی رحمت ہے، جنت پر بھی رحمت ہے۔ اگر ان کا گزر جہنم سے ہو جائے، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ اسی کے طرف میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، اے اعلیٰ حضرت تجھ پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان عشق محبت، عشق محبت یا رسول اللہ۔ اب میرا کلام ان لوگوں سے جو اعلیٰ حضرت سے چڑھتے ہیں، اگر اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ جان رحمت کہہ دیا تو ان سے کیا غلطی ہو گئی؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں محمد کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو اعلیٰ حضرت کے ہاتھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ تب وہ پکار اٹھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ غور کیجئے، اعلیٰ حضرت کا ہر ایک جملہ، ہر علماء، ہر عالم قرآن و حدیث سے ثابت کر سکتا ہے۔ اور جب بات آئی گئی رحمت کی، حضور نے ایک بار جبریل سے پوچھا، غور کیجئے، اے جبریل، میرا رب تو مجھے سارے عالم کے لیے رحمت فرما رہا ہے، جتنے بھی ہیں سب پر رحمت فرما رہا ہے، اے جبریل کیا تجھ پر بھی میرے رحمت کا حصہ کچھ ملا؟ کس سے فرما رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام، جتنے فرشتے ہیں ان کے سردار، اور ان سے میرے آقا فرما رہے ہیں، اے جبریل میرا خدا تو مجھے سارے عالم کا رحمت بول رہا ہے، کیا تجھ پر بھی میرا رحمت کا حصے میں سے کچھ ملا؟ حضرت جبریل کا جواب دیکھیں، صدقت یا رسول اللہ، جی ہاں یا رسول اللہ۔ کیسے جبریل؟ تم تو ملائکوں کے سردار ہو، تم جنت نہیں اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہو، سارے پیغمبروں کے پاس تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لاتے جاتے رہتے ہو، تم قیامت تک رہنے والے ہو، تم سارے فرشتوں کے سردار ہو، تم پر میرا نبی کیسے رحمت ہو سکتا ہے؟ تو جبریل کا جواب سنیے، اے رسول اللہ، آقا جب ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، سارے فرشتے ڈر رہے تھے۔ جب ابلیس کو جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال دیا، سارے فرشتے ڈر رہے تھے۔ ابلیس تو علم کا اتنا بڑا شاہکار، لیکن یہ ایک نبی کی سجدہ کرنے کا انکار کرنے کی وجہ سے اس کو جنت سے نکال دیا۔ اب ہمارا کیا حال ہوگا؟ سارے فرشتے اس دن سے لیتے ہوئے آج تک ڈر رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل کردہ قرآن کریم میں میرے بارے میں ذکر فرمایا، جو جبریل تو بہت طاقتور ہے اور عرش کے پاس ہے، اور مجھے دعائیں دی قرآن کریم میں، مجھے تو تسلی مل گئی۔ میں اس دن سے لے کر اس آیت پاک کو نازل ہونے تک میں ڈر رہا تھا میرا عصر کیا ہوگا، مجھے بھی کہیں جنت سے نکال نہ دیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کے اوپر نازل کردہ قرآن میں میرے بارے میں طاقتور فرشتہ کہا، میرے بارے میں دعائیں دی، تب مجھے جا کر آرام ملا۔ الحمدللہ میں بھی سنی ہوں، میں بھی تمہارا غلام ہوں، مجھے بھی تمہارے رحمت کے حصے ملا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور کا رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جب آپ آ ہی گئے ہیں اس آیت کو سیکھ کر جائیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟
قربان جائیے، مصطفیٰ جان رحمت ایک ایسا سلام ہے، حضور کے کنگھی کرنے کی عادت پر بھی اعلیٰ حضرت سلام بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور کے مانگ پر اعلیٰ حضرت سلام بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور کے آنکھوں پر اعلیٰ حضرت سلام بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور کی نگاہ پر اعلیٰ حضرت سلام بھیجتے ہیں۔ حضور کی سماعت پر اعلیٰ حضرت سلام بھیجتے ہیں۔ حضور کا کھانا تناول کرنے کی قوت پر اعلیٰ حضرت سلام بھیجتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے رسول اللہ، آپ کے بالوں کی سیاہی مطلب کالا پن، آپ کی بالوں کی سیاہی ایسی ہے جیسی لیلۃ القدر کی رات کی سیاہی۔ انداز دیکھیے عشق کا، یوں ہی ان کو عشق و محبت کا امام نہیں کہا گیا۔ اے رسول اللہ، آپ کے زلفوں کی سیاہی لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اس میں جو مانگ نکالی ہے آپ نے، وہ مانگ لیلۃ القدر کی رات گزرنے کے بعد جو صبح میں روشنی ہوتی ہے، وہ مانگ اس کی مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی پوچھنے والے نے پوچھا، اعلیٰ حضرت آپ تو حد کر دیتے ہیں، آپ حضور کی بالوں کی سیاہی کو لے کر لیلۃ القدر کی رات سے کیسے جوڑ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اعلیٰ حضرت کی ہر بات پر دلیل ہوتی ہے۔ حضور کے بارگاہ کے ناطخاں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من رفعته۔ کیا فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت؟ یوں ہی نہیں، حضور نے صحابہ اکرام کے قدم و نقشے پر چلنے کا حکم فرمایا۔ حضور کے صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، اے آقا، آپ کی بالوں کی سیاہی رات کی مثل ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع فجر ہے۔ سبحان اللہ، اور کیا فرماتے ہیں؟ الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من رفعته۔ آپ کی صورت کی روشنی، آپ کی صورت جیسی چمکتی ہے، وہ چمک کا صدقہ دن کو ملا، اسی لیے دن چمک رہا ہے۔ آپ کی بالوں کی سیاہی، اس کا صدقہ رات کو ملا، اسی لیے رات کالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بہت بڑی پیاری بات ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، سبحان اللہ، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی سماعت پر کیا فرماتے ہیں؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اے تحریک فیضان عمر فاروق کے سنی اجتماع میں جمع ہونے والے سنیوں، سبحان اللہ، آپ یہ مت سمجھو دور و نزدیک مطلب صرف مدینہ شریف اور اننت پور شریف کا فاصلہ نہیں ہے۔ اٹھاؤ حدیث پاک، حضور کے چچا حضرت عباس نمبردار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب وہ کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہوتے ہیں، ایک طرف حضور بیٹھے رہتے ہیں اور ایک طرف حضرت عباس کھڑے رہتے ہیں اور حضور کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں، چچا یہ کیا ہو گیا، کیا ہوا، کیوں ایسے دیکھ رہے ہو مجھ کو؟ حضور کے چچا حضرت عباس، کیا اے حضور، میں نے تو کلمہ دیر سے پڑھا، لیکن میں نے آپ کی طاقت، آپ جب پیدا ہو کر جھولے میں تھے اسی وقت مجھے آپ کی طاقت کا اندازہ ہو گیا۔ کیسے حضور؟ جیسے آپ انگلی ہلاتے تھے ویسے چاند ہلتا تھا۔ حضور جب جھولے میں تھے جیسے آپ انگلی ہلاتے تھے ویسے چاند ہلتا تھا، اور اب ایسے نظر آتے تھے جیسے کوئی چاند سے بات چیت ہو رہی ہو۔ مطلب کیا مطلب؟ حضور مدینہ شریف میں رہ کر صرف اننت پور کے مسلمانوں کی آواز سننے کی طاقت، صرف اتنی طاقت نہیں ہے، چاند جہاں پر ہے وہاں سے میرے آقا کی سننے کی طاقت ہے، عرش جہاں پر ہے وہاں سے میری آقا کی سننے کی طاقت ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت آگے ہی ایسے ہی فرماتے ہیں،
انگلی جیسے ہی اٹھاتے مہد میں. سبحان اللہ. اللہ سبحان اکبر. اللہ. قربان جائیے اعلیٰ حضرت پر. انگلی جیسے ہی اٹھاتے تھے آقا مہد میں، کیا ہی خوب چلتا تھا کھلونا رسول کا. حضور کا کھلونا کون؟ چاند. سبحان اللہ. جیسے حضور انگلی ہلاتے ویسے چاند ہلتا. حضرات اکرام، یہ میری بات نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی بات نہیں ہے، یہ حضور کے چچا حضرت عباس کی بات ہے. سبحان اللہ. ایسے باریک نقطوں پر اعلیٰ حضرت نے اپنا عشق اظہار فرمایا. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اس کی مثال بھی ہے اعلیٰ حضرت کے ہر ایک اشعار کی ایک حدیث پاک یا نہیں تو یہ قرآن پاک کی ایک آیت گواہی دیتی پھرتی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جب فتح مکہ کا دن ہو گیا، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ، ابو جہل بہت بڑا کافر، وہ تو مرا چکا تھا. فتح مکہ ہو گئی، حضور مکہ شریف میں داخل ہو گئے، کعبہ شریف میں پہنچ گئے. اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، اکرمہ جیسے حضور کو دیکھتے، حضور نے فرمایا یہ تو بہت پیارا چہرہ ہے، اسے جہنم میں جانے کا لائق نہیں. بس یہ جملے تھے میرے آقا کے. اکرمہ نے تو حضور فتح مکہ جب ہو گئی، اکرمہ اس ڈر سے بھاگ گئے مکہ سے، کہیں میں اسلام لا نہ جاؤں، کہیں میں حضور جو خدا کی بات کرے اس سے عبادت کہیں کر نہ بیٹھوں. اسی لیے وہ یمن بھاگ جاتے ہیں، وہ وہاں تھوڑی دیر پناہ لیتے ہیں، وہ مکہ سے بھاگ جاتے ہیں. لیکن وہ کیا فرماتے ہیں؟ جب حضور نے یہ جملہ فرمایا، اتنا پیارا چہرہ جہنم میں جانے کا لائق نہیں، جب حضور نے وہ کلمہ ظاہر فرمایا، میں جس بت کو دیکھتا وہ حضور کی گواہی دیتا، میں جس بت کی طرف پوجا کرنے کے لیے نکلتا وہ کلمہ شہادت پڑھتا. یہاں تک کہ میری بیوی قبول اسلام کر گئی اور حضور نے میری امن کا اظہار کر دیا. حضور نے فرما دیا اگر اکرمہ مکے میں آ کر میرا کلمہ پڑھ لے تو میں اسے بخش دوں گا، اس کے باپ کا حشر اسے نہ آنے دوں گا. اکرمہ جیسے یہ بات سنتے چلے جاتے ہیں مکہ شریف، میرے آقا کے قدموں میں پڑتے ہیں، حضور آپ کی نگاہ کی کرم ہے، میں نے اسلام قبول کر دیا. اسی بات کی تصدیق میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر ایک آیت کی، ہر ایک قرآن پاک کی آیت، ہر ایک حدیث پاک سے وہ میننگ اعلیٰ حضرت لیتے ہیں اور اپنے کلام میں داخل کرتے ہیں. حضرت اکرمہ تو اس ڈر سے پھر رہے تھے کہیں میں اسلام قبول نہ کر بیٹھوں، لیکن وہ یمن چلے جائے، وہ یثرب چلے جائے، وہ عمان چلے جائے، وہ سیریا چلے جائے، وہ ایجپٹ چلے جائے، جدھر بھی جائے جس بت کی طرف بھی پوجا کرنے کے لیے بڑھتے وہ بت حضور اکرم کا کلمہ پڑھتا ہوا گواہی دیتا پھرتا. یہ شان تھی حضور کے بس ایک کلام. کیا فرمایا تھا حضور نے؟ اتنا پیارا چہرہ جہنم میں جانے کا لائق نہیں. بس اس کلمے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور وہ قبول اسلام ہو گئے اور وہ صحابہ بن بیٹھے. کون؟ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہے. اور کیا کہتے ہیں، یہ ایک دن حضور اور جبرائیل احد کے پہاڑ پر جلوہ فرما تھے. ایک دن حضور اور جبرائیل علیہ السلام احد کے پہاڑ پر جلوہ فرما تھے اور جیسے ہی میکائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، جب وہ تشریف لاتے تھے بجلی کڑکنے کی آواز ہوتی تھی، پورا مکہ شریف کانپ اٹھا. ایسے لے کے آئے اور ہاتھ میں ساری کنجیاں پکڑ بیٹھے. حضور نے فرمایا اے میکائیل کیا بات ہے، کس کنجیوں کو لے کے تم آئے ہو؟ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کیونکہ آپ کل رات کو آدھی روٹی کھا کر اپنے پیٹ کو سیراب نہ کر کے بھوکا
مکہ پیٹ سے سوئے ہوئے ہیں، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر یہ گوارا نہ ہوا کہ آپ کو خالی پیٹ سلایا جائے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری کائنات کے کنجیوں، ساری کائنات کے خزانوں، ساری کائنات کی مال و دولت کی کنجیاں لے کر کے چابیاں لے کر آیا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ چابیاں میرے محمد کو دے دو، اگر جبل احد سونا برابر بھی ہونا پڑے، جبل احد کے پہاڑ کو سونا بنا دو، جتنے بھی مکہ میں پہاڑ ہیں سونا بنا دو، حضور جو کہنا چاہتے ہیں وہ کھلا دو، حضور بس آپ قبول کرنے کے لیے کہہ دیں یہ چابیاں میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ اسی کی طرف اعلیٰ حضرت اشارہ فرماتے ہیں، کل جہاں ملک، حضور کی ملکیت صرف دنیا پر نہیں، حضور کی ملکیت صرف عرش پر نہیں، حضور کی ملکیت صرف جنت پر نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کل جہاں ملک، سارے عالم کے مالک، سبحان اللہ، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، سبحان اللہ، اتنے بڑے بادشاہ جتنے عالم ہیں ان سب کے مالک، لیکن آپ ایک جو کی روٹی سے اپنی پیٹ بھر لیتے ہیں۔ حضور آپ کی شکم کی قناعت پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا انداز محبت دیکھیے، حضور کے کھانے کا انداز، حضور کے کنگھی کرنے کا انداز، حضور کے مانگ نکالنے کا انداز، حضور کے ہاتھوں پر، حضور کے جسم اقدس پر، حضور کے قلب پر، حضور کے بات چیت پر، حضور کے دیکھنے پر، حضور کے سونگنے پر، حضور کے پسینے پر، حضور کے بغل پر، حضور کے چلنے پر، حضور کے کلام پر، حضور کے رحم فرمانے پر، ہر ایک پر سلام لکھتے ہیں۔ اسی لیے عاشق اہل سنت فرما گئے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ہمیں اعلیٰ حضرت سے روکتے ہو، اور ہمیں اعلیٰ حضرت سے روکتے ہو۔ اور میں نے جیسے ہی بتا دیا اعلیٰ حضرت کا ہر ایک کلام، فتویٰ تو دور کی بات، ہر ایک کلام مصطفیٰ، پورا نہیں، مصطفیٰ جان رحمت نہیں، مصطفیٰ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیے، چن چن کر الفاظ لے کے آتے ہیں تاکہ حضور کے بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو۔ مصطفیٰ حضور کے خاص نام ہے، اس سے پہلے کسی پیغمبر کو مصطفیٰ نہیں کہا گیا۔ مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ انتخاب کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کے قلبوں کو جمع کیا، دلوں کو، سارے انسانوں کے دلوں کو جمع کیا اور خاص توجہ حضور کے اوپر ڈالی، خاص نگاہ رحمت حضور کے دل پر ڈالی اور اس دل کو چن لیا۔ اس کا مطلب عربی میں ہوتا ہے استفتاء کرنا، اس لیے حضور کا نام مصطفیٰ ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، چن لینے والے جس کو اللہ نے سلیکٹ کر لیا، اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے بنایا۔ اسی کی بات حضرت فرما رہے تھے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو پیدا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ وہ خدا ہونے کا اعلان کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر ایک رول رکھ لیا، جیسے میں حضور کو بناؤں اور حضور کے منہ سے میرا شان سنو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو چن لیا۔ اس کا مطلب مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت، جان رحمت مطلب سراپا رحمت۔ اس لفظ کی تصدیق قرآن پاک کی آیت دے رہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضور سراپا رحمت ہے، پہ لاکھوں سلام۔ اور اس کی بات تو ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے فرشتے حضور کے اوپر سلام اور درود بھیجتے ہیں۔ دیکھیے اب اس سے تو کلیریفائی ہو گیا
आला हजरत एक ऐसी जात है, आला हजरत एक ऐसी शख्सियत है जिनके आयतों का नामिसल है, जिनके फतवा का नामिसल है, जिनके अशारों का नामिसल है, और उनकी आयतें बेबाक बेझिझक जिधर चाहो उधर पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा। आजकल बहुत सारे ऐसे भी निकल चुके हैं जो कुछ आयतें लिखते हैं और हमें पढ़ने के लिए डाउट आ जाता है ताकि हम ये पढ़े तो जहन्नमी कहीं ना हो जाए। आला हज़रत ऐसी शख्सियत है जिनका हर अशार या तो एक हदीस के बुनियाद पर होगा या एक कलाम इलाही के बुनियाद पर होगा। और क्या फरमाते हैं आला हजरत क्या फरमाते हैं गौसे आजम के बारे में। गौसे आजम की बात ना हो सुन्नी की महफिल कहाँ होती है। वाह क्या जूदो करमे शहे बता तेरा, नहीं सुनते ही नहीं मांगने वाला तेरा। गौसे आजम के बारगाह में ये अशार हुजूर के बारगाह में फरमाते हैं, वही वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। ए रसूल अल्लाह, आपका करम की कोई बात नहीं, आपकी रहमत की कोई बात नहीं। अगर आपके दरबार में कोई सवाली आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए और कुछ भी मांगे, कुछ भी जिसकी जितनी मर्जी है उतनी मर्जी मांगे, हुजूर की जबान से नहीं का अल्फाज नहीं निकलता। वह क्या जूदो करम ऐ शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये तो हुजूर के लिए आला हजरत का अंदाज़े मोहब्बत है। और क्या फरमाते हैं गौसे आजम के बारगाह में, वह क्या ए गौस मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा। क्या मतलब, मैं फतवा पर नाज नहीं करता, इतने मोटे मोटे जिल्द लिखने पर नाज नहीं करता, मैं हदाई के बख्शिश मुस्तफा जान रहमत के सलाम लिखने पर नाज नहीं करता। मैं जितने सलाम लिख चुका हूँ, जितने नाज शरीफ लिख चुका हूँ, मैं जितने फतवा लिख चुका हूँ, जितने लोगों को मुरीद बना चुका हूँ, जितने दरबार में हाजिर हो चुका हूँ, मैं इन सब पर नाज नहीं करता। है बोस, मैं इसी पर नाज करता हूँ ताकि मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा। मैंने तेरा गुलामी का पट्टा ले लिया, बस वही मुझे काफी है। इसी के मर्तबा आप फरमाते हैं कयामत में अगर हुजूर के बारगाह में मेरी हाजिरी होगी, आला हजरत का अंदाज़े मोहब्बत देखिए, कयामत में अगर मेरी हाजिरी हुजूर के बारगाह में होगी, मैं उसी को लेकर अब मैं रिकमेंडेशन लेके आऊंगा। हुजूर मैं आपकी बारगाह में रिकमेंडेशन लेके आऊंगा, किसकी? वही गौस जो लाडला बेटा चला, मैं इसकी उसकी नहीं लेके आऊंगा। पीराने पीर, बड़े पीर, गौसे आजम दस्तगीर, शाहबाज़े लामकानी, किंदीले नूरानी, महबूबे सुबहानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनका रिकमेंडेशन लेकर मैं आपकी बारगाह में आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अकीदा-ए अहले सुन्नत है। सुभान अल्लाह। जितना मर्तबा आप पहुंच जाए, जितना इल्म आप सीख लें, जितना अमल आप कर लें। इससे कबल आप हजरत से सुन रहे थे, एक शख्स था 500 साल इबादत कर गया, लेकिन अल्लाह की रहमत का इनकार हो गया। उसकी 500 साल की इबादत एक तरफ और अल्लाह की रहमत का इनकार करना एक तरफ। यही अकीदा अहले सुन्नत है। अल्लाह की रहमत जो हुजूर है, हुजूर के बारगाह में बहुत अदब से पेश आना है। कैसे पेश आना है? आला हजरत के बारगाह में चले जाओ, वो आपको सिखा देंगे हुजूर पर सलाम कैसे पढ़ना है, हुजूर के बारगाह में अदब से कैसे बैठना है, हुजूर के बारगाह में शान से कैसे बात करना है। ऐसा ही नहीं, अगर हुजूर के बारगाह में कोई गाली बक दे, उसका जवाब कैसे देना है। मैं इससे पहले बता चुका हूँ, जवाब देने से पहले अपना अकीदा साफ कर लो। इसी की तस्दीक आला हजरत ने उस खुतबा में लिख चुके। यही एक किताब नहीं, आला हजरत के सैकड़ों किताब हैं जिस पर आला हजरत ने जवाब देने से पहले अपना अकीदा साफ किया और जवाब दिया और ये कह दिया, ये कलम मेरा कलम नहीं है। अगर ये कलम की जगह तलवार भी होती तो भी कम हो जाती। मैं गुस्ताखे रसूल का सर कलम कर देता, तब तक मुझे चैन ना आ जाता जब तक मुझे इमाम हुसैन की सुन्नत अदा न करनी। काटना ही नहीं, कटवाना भी जानता।
سبحان اللہ. یہی عقیدہ اہل سنت لے کر چلے. اور میں جیسے بتا رہا تھا، جتنا مرتبہ آپ جتنا بھی علم آپ سیکھیں، جتنا بھی عمل آپ کریں، اگر آپ کو حضور کے بارگاہ کی ادب کرنی نہیں آتی تو سب عمل بیکار. میں میری بات نہیں کر رہا ہوں، داتا گنج بخش، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رحم. کون لکھتے ہیں یہ اشعار؟ میرے. ہم ہر ایک اولیاء اکرام کو لیتے ہیں. خواجہ غریب نواز جب ہندوستان کی طرف آ رہے تھے، داتا گنج بخش علی حجویری حضرت کے مزار پاک پر تھوڑے دن رکتے ہیں، اور رکنے کے بعد باہر آتے ہیں، یہ اشعار فرماتے ہیں: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما. اے علی حجویری، آپ خزانے کو بانٹنے والے ہو، آپ گنج بخش ہو، آپ گنج بخش ہو. اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نور خدا حضور ہے، آپ حضور کے مظہر ہو. آپ حضور کی بیانوں کو آپ کے مزار پاک سے رہ کر متقدین کو ارشاد فرما رہے ہو. کوئی یہ نہ سمجھے اولیاء اکرام جب ظاہری حالت میں آپ کے آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں تب بھی آپ کی مدد فرماتے ہیں. ایسا نہیں. خواجہ غریب نواز کا عقیدہ دیکھیے، یہ اولیاء اکرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں: آپ کی بارگاہ سے تو مجھے خزانے ملے. سبحان اللہ. مزار پاک سے کہہ رہے ہیں: اے علی حجویری، اے گنج بخش، آپ کی بارگاہ سے تو مجھے خزانے ملے. اب یہ کون کم وقت کہتا ہے ولیوں کے دربار سے؟ کہنے والا غریب نواز سلطان الہند، ہم سب کو کلمہ پڑھا کر مشرف با اسلام کرنے والا شخصیت، خاندان آل رسول، اہل بیت اکرام سے تھا. اور ایسے ہی نہیں وہ ہندوستان آئے تھے، حضور کی اجازت لے کر آئے تھے. سبحان اللہ. ایسی شخصیت فرما رہے ہیں کہ درگاہ والے یوں ہی درگاہ والے نہ بنے، ان کے دربار سے خزانے لٹتے ہیں اور ہم وہ لینے آئے ہیں. اور ایسی شخصیت اگر درباروں کی اتنی تعظیم کرتے ہیں تو ہمیں کتنی تعظیم کرنی چاہیے. کیا فرماتے ہیں؟ بہت بڑی بات ہے، آخری بات کہہ کر میں اپنی جگہ لے لوں گا. گنج بخش حضرت علی حجویری کے فتویٰ یہ ہے: عالم بعمل، بے جو علم سیکھا لیکن عمل نہیں کیا، اور عامل بے علم جو عمل کر رہا ہے لیکن وہ عمل کیوں کر رہا ہے، کیسے کرنا چاہیے وہ پتہ ہے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد مبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ان تمام حضرات سے گزارش ہے وہ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے ہیں. حضرات، ہم اتنے لاکھوں کے پیسے خرچ کرے ہیں ایک ماحول بنانے کے لیے، لیکن اب کیا ہے نا، پنڈالوں کے باہر، کبھی ہوٹلوں کے قریب، کبھی دور دراز، کبھی روڈوں پر، چوراہوں پر کچھ فائدہ نہیں. حضرات محترم، آئیے جلسہ گاہ میں، آئیے یہاں آل رسول کی زیارت کریے. انشاءاللہ اور 3 مقرر آنے والے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک بہترین تقریر کرنے والے آ رہے ہیں. لیکن آپ کیا ہے نا، کہیں چائے اسٹال کے پاس، روڈ کے باہر کچھ فائدہ نہیں ہے. حضرات محترم، انشاءاللہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سبھی حضرات سے گزارش ہے جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئے ہیں اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہان چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے. ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے اور کفر کو حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے. سبحان اللہ. ظلم کو
صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے اور کفر کو حیدر کرہ سے ڈر لگتا ہے، اور وہ وہابی بریلی جائے گا کیسے؟ وہ وہابی بریلی جائے گا کیسے؟ اسے میرے اعلیٰ حضرت سے ڈر لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی نعرہ نہیں لگے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر، غوث کے دامن، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے دوران جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ آیت مقدسہ یہ ہے، برفانہ لک ذکرک۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے محبوب آپ کا ذکر کو بلند کر دیا، اے محبوب آپ کے درجات کو بلند کر دیا، اے محبوب آپ کے مرتبے کو بلند کر دیا۔ ارے جب رب ذوالجلال رسول پاک کا ذکر کو بلند کر دیتا ہے، دنیا میں کسی کی مجال نہیں کہ میرے نبی کے شان میں گستاخی کرے، میرے نبی کی شان میں توہین کرے۔ اللہ رب العزت جانتا تھا 1400 سال بعد کچھ لوگ پیدا ہوں گے، نبی کی شان میں کم سرس بکنے لگیں گے، نبی کے مرتبے میں تولنا شروع کر دیں گے، وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، وہ ہمارے ایسے ہیں ویسے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت وہ تو عالم غیب ہے، وہ تو غیب کا علم جاننے والا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت 1400 سال پہلے ہی فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارا درجات کو میں بلند کر دیا، تمہارے مرتبے کو میں بلند کر دیا، اور تمہارا ذکر کو میں بلند کر دیا۔ حضرات محترم، میرے نبی تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ، میرے رسول تمام رسولوں میں افضل و اعلیٰ، میرے صدیق اکبر تمام صحابہ میں افضل و اعلیٰ، میرے امام اعظم تمام ائمہ میں افضل و اعلیٰ، میرے امام حسین تمام شہیدوں میں افضل و اعلیٰ، میرے غوث اعظم تمام ولیوں میں افضل و اعلیٰ، میرے خواجہ غریب نواز تمام صوفیوں میں افضل و اعلیٰ۔ اسی طریقے سے میرے نبی کی امت تمام نبیوں کے امتوں میں افضل و اعلیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ سنو کیسے اللہ پاک فرشتوں کو پیدا فرمایا، فرشتے گناہوں سے پاک ہے، جھوٹ بولنے سے پاک ہے، غیبت کرنے سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے فرشتے معصوم ہیں، ان سے گناہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور تاریخیوں کا مطالعہ کرو، تاریخ میں کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں لا سکو گے، قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں لا سکو گے، کوئی حدیث پاک ایسی نہیں لا سکو گے، اور کوئی راویوں کا روایت ایسے نہیں لا سکو گے جس پر اللہ رب العزت فرشتوں کو انسانوں پر فخر کرتا ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، فرشتوں کو انسانوں پر فخر کرتا ہو، کہیں بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت انسانوں کو اتنا مرتبہ عطا فرما دیا، اور میرے نبی کے صدقے میں اتنا مرتبہ عطا فرما دیا۔ انسان گناہ کرتا ہے، انسان غیبت کرتا ہے، انسان جھوٹ بولتا ہے، انسان گنہگار ہے، انسان خطا کار ہے، انسان سیاہ کار ہے، پھر بھی مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ رب العزت اتنا مرتبہ انسان کو عطا فرمایا، تاکہ فرماتا ہے میں فرشتوں کے سامنے انسانوں پر فخر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور انسان وہ بھی امت مصطفیٰ، اور ہم ایسے نبی کے امت میں ہیں جن کے نبوت میں امتی بننے کے لیے کئی انبیاء ترس رہے تھے۔ حضرات محترم، ہماری نصیب ہے، ہم جتنا بھی ہمارے نبی پر ناز کریں کم ہے۔ انشاءاللہ اسی کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا، اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پتہ چل گیا اللہ رب العزت اپنے محبوب سے بہت محبت کرتا ہے۔ حضرات محترم، جب اللہ رب العزت اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے، تاکہ قرآن میں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تمہارا ذکر کو بلند کر دیا، تاکہ اتنا ہی نہیں، جو میرے نبی کے شہر ہے، شہر مدینہ سے بھی محبت فرماتا ہے۔ میرے مصطفیٰ جب مکے سے ہجرت کر مدینہ گئے تھے، مدینہ کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب، یعنی وہ بیماریوں کا جڑ تھا۔
जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा का कदम यसरब पर लग गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ऐ मुस्तफ़ा अब वो यसरब नहीं है, ताकि उसको ताबा कह दिया। आला हज़रत फरमाते हैं ताबा भी एक ही है, इसीलिए आज हम फरमाते हैं वो तो तैबा बन गया है। हजरत मोहतरम, वो यसरब जो बीमारियों का जड़ था, वही बीमारियों का जड़ को मेरे मुस्तफ़ा के कदम लग गए हैं तो वो जगह अजमत वाली बन गई है, वो जगह बरकत वाली बन गई है। आला हजरत फरमाते हैं वो तो पहले यसरब था, जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा का कदम मदीने को लग गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत मदीने में इतनी बरकत अता फरमा दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी शान अता फरमा दिया। हजरत मोहतरम अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा का गुजर होकर तकरीबन 1400 साल हो गए हैं, आज तक मदीने के दरों दीवारों से खुशबू महक रही है। सुभान अल्लाह। आज तक जितने भी हाजी गए होंगे तो उनको पता चलता है मदीने के दरों दीवारों से मुस्तफ़ा की खुशबू महकती है। सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम कोई मामूली बात नहीं है। औरों ने क्या है हमारे नबी के शान में कुछ बक देते हैं, लेकिन हम सुन्नी हैं और हमारे सहारा अहमद रजा है। अहमद रजा एक रास्ता हमको बता दिए हैं, ऐ सुनियो इस रास्ते पे चले जाओ मुस्तफ़ा तक पहुंच जाओगे, रास्ता भी बता दिया। और एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में 2 किस्म के कसमें खाई है। सुभान अल्लाह। 2 टाइप्स अल्लाह रब्बुल इज्जत कसम खाया है, लेकिन 2 किस्म के। एक किस्म वो है जो अशिया यानी चीजों पर कसम खाया है, दूसरे हुर्फों पर कसम खाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अशिया पर कसम खाता है तो फरमाता है वन नज्म वशम्स वल कमर वत्तूर वत्तीन वज़ैतून कह दिया। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत जब वत्तीन कह दिया तो वाह लगा दिया, जब वत्तूर कह दिया तो वाह लगा दिया, वशम्स कह दिया तो वाह लगा दिया, जब वन नज्म कह दिया तो वाह लगा दिया, जब वल कमर कह दिया तो वाह लगा दिया। जब मुस्तफ़ा की बारी आती है, जब मुस्तफ़ा की शान की बारी आती है, रब्बे जुल जलाल हुर्फ़े वाह को नहीं लगाया, बल्कि फरमाता है यासीन तासीन हामीम स्वाद काफ। इसी के मुतालिक इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं काफ का मतलब ये है कल्ब की ताकत रखने वाला, सुभान अल्लाह, दिल की कुव्वत रखने वाला। हजरत मोहतरम, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दसा को नाजिल फरमाना चाहा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से कहने लगा, ऐ आसमान क्या मैं कुरान को तुझ पर नाजिल कर दूं? तो आसमान कहने लगा मौला मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब पहाड़ों को पूछता है पहाड़ भी यही जवाब दे दिया है, जब चांद को पूछता है वो भी यही जवाब दे दिया है, जब दरियाओं को पूछता है वही यही जवाब दे दिया है, जब समंदरों को पूछते हैं वो भी यही जवाब दे देते हैं। या इलाहुल आलमीन, तेरी वो अजमत वाली किताब को हमारे सीने के अंदर बसाना ये मामूली बात नहीं, इसीलिए रब्बे जुल जलाल उस अजमत वाली कुरान को मुस्तफा के सीने पर उतार दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, कोई मामूली बात नहीं है। रब्बे जुल जलाल फरमाता है अगर वही कुरान को मैं पहाड़ पे नाजिल कर देता तो वो रेजा रेजा हो जाता, लेकिन मुस्तफा के सीने पर उतार दिया, मुस्तफा उसे अंदर जब्त कर लिए हैं। इसी के मुतालिक फरमाते हैं इमाम फखरुद्दीन राजी, काफ का मतलब ये है दिल की कुव्वत रखने वाले मेरे आका। सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम, कसमें देखिए, पहले आप सुने होंगे या ना होंगे, लेकिन जब अशिया के बारे में बोलता था तो हुर्फ वाह लगा देता है, जब डायरेक्ट मुस्तफा के बारे में बोलता है कोई रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बोल देता है। ये शान है मेरे आका के। और एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम, जब मेरे नबी का शहर यसरब था तो रब्बे जुल जलाल अपने नबी के कदम यसरब को लग गया तो उसको तैबा बना दिया, मदीना बना दिया। हज़रत मोहतरम, जब मेरे नबी का शहर मदीने की इतनी अजमत है
تو میرے نبی کے آل کی کتنی عظمت ہوگی، میرے نبی کے خاندان کی کتنی عظمت ہوگی۔ حضرات محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطاب فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ جیسے ہی میرے حضرت عمر فاروق خطاب دے رہے تھے، فوراً مسجد نبوی کے اندر امام حسین آ جاتے ہیں تو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، امام حسین منبر کے طرف آگے بڑھ رہے ہیں، میرے حضرت عمر فاروق دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی امام حسین مسجد کے اندر آ جاتے ہیں تو میرے حضرت عمر منبر سے اترنے لگتے ہیں۔ میرے حضرت عمر جب منبر سے اترنے لگے تو حضرت علی نے اشارہ کیا، اے عمر رک جاؤ، تو میرے عمر فاروق نے فرمایا، اے علی یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت آئیے، میرا اور حسین کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت آئیے۔ جیسے ہی میرے امام حسین مسجد نبوی کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، امام حسین منبر کے قریب جاتے ہیں، جیسے ہی منبر سے میرے حضرت عمر اترنے لگتے ہیں اور امام حسین نے فرمایا، اے عمر یہ تو میرے نانا جان کا منبر ہے، اتر جاؤ، یہ میرے نانا جان کا منبر ہے، اتر جاؤ۔ تو مولا کائنات نے امام حسین کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اے حسین کیا بول رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے، علی بیچ میں کیوں آتے ہو، یہ میرا حسین کا معاملہ ہے، چھوڑ دو۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر جاتے ہیں، امام حسین عرض کرنے لگے، اے عمر یہ تو میرا نانا جان کا منبر ہے، کیا تمہارا نانا جان کا منبر کوئی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات یہ وہ حضرت عمر ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کی شان میں فرماتے ہیں، عمر جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے شیطان دور چلا جاتا ہے، شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اور وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں۔ آج تو ہم کیا ہے، ایک کارپوریٹر ہے، سرپنچ ہے، آج تو کیا ہے ایک والنٹیئر بھی بن گیا ہے، MLA ہے، MLC ہے، MP، ایک علاقہ، تھوڑے میل کا فاصلہ، لیکن حضرت عمر 23 لاکھ مربع میل کا فاصلے کے حاکم تھے، صرف تنہا حکمران۔ اتنی بڑی حکمرانی کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوئی، وہ میرے حضرت عمر کو حاصل ہوئی۔ اور بہت سارے اپنے وقت کے اپنے علاقے کے گورنر آتے ہیں تو حضرت عمر فرماتے ہیں میرے پاس وقت نہیں، چلے جاؤ، لیکن امام حسین آ گئے ہیں، خطبہ دے رہے تھے، منبر سے اتر کے نیچے آ گئے ہیں اور عرض کرنے لگے، اے امام حسین میں تو ایک بکرے چرانے والے کا بیٹا ہوں، میرے نانا جان کا کیا منبر ہو سکتا ہے؟ یہ جو منبر ہے تمہارے ہی نانا جان کا منبر ہے، اے امام حسین آپ آگے آئیے۔ تو امام حسین کہنے لگے، اچھا تمہارے نانا جان کا کوئی منبر نہیں ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے، نہیں۔ اچھا جاؤ تم جا کے منبر پر کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے ہی امام حسین کا کہنا تھا، حضرت عمر فاروق منبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، اے مدینے والوں سنو سنو، یہ جو منبر پہ آج میں کھڑا ہوں یہ امام حسین کے بولنے سے کھڑا ہوں۔ جب میں پہلے کھڑا تھا صدیق اکبر کے بولنے سے کھڑا تھا، اب کیوں کھڑا ہوں؟ میں امام حسین کے بولنے سے کھڑا ہوں، کسی ماں کی لال کی ضرورت نہیں مجھے منبر سے اتارے۔ تعظیم دیکھیے، ایک آل رسول کی تعظیم، خلیفہ دوم ہے، حضرت عمر فاروق ہیں۔ اور جیسے ہی میرے امام حسین اندر تشریف لے آتے ہیں تو حضرت عمر منبر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرات محترم، آج کیا ہے نا، بہت سے لوگوں کو ایک گمان ہے کہ جتنے بھی جو تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں، جتنے بھی جو تاج الشریعہ کو ماننے والے ہیں ساداتوں کی تعظیم نہیں کرتے۔ حضرات غلط ہے، میں تاج الشریعہ کا مرید ہوں، الحمدللہ میں حضور قمر ملت کا خلیفہ ہوں، تاج الشریعہ مفتی ہیں، حضور قمر ملت مفتی ہیں، یہ بھی عالم ہے وہ بھی عالم ہے، یہ غلام اعلیٰ حضرت ہے وہ غلام غوث اعظم ہے، یہ خاندان اعلیٰ حضرت ہے وہ خاندان غوث اعظم ہے۔ حضرات محترم سن لیجئے، تاج الشریعہ کی ایک بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جیسے ہی ایک جلسہ ہو رہا تھا، ایک جلسے میں ایک سادات اکرام کو بھی دعوت دی گئی ہے، لیکن ایک آل رسول سٹیج پر آ گئے ہیں۔ جیسے ہی میرے حضور تاج الشریعہ سٹیج کے قریب آنے والے تھے
جو جتنے بھی جلسہ کروانے والے ہیں نا ان کو ٹینشن رہتا ہے ہر ہمیشہ، ارے یہ کیا بولتے کہ وہ کیا بولتے کہ یہ کیا کہتے وہ کیا کہتے۔ جیسے ہی اسٹیج کے قریب آ رہے تھے، کچھ لوگ جتنے بھی جو جلسہ کرانے والے تھے وہ تاج الشریعہ کے قریب چلے گئے۔ حضرات وہاں کیا ہے، ایک اعلی رسول بیٹھے ہیں، ان کے سر کے اوپر ٹوپی نہیں تھی، وہ شرٹ پینٹ پہنے ہوئے تھے، سر پر ٹوپی نہیں تھی، اور ان کو ٹینشن ہے۔ یہاں تو اختر رضا خان ہے، وہاں ایک اعلی رسول ہیں، یہ تو ایک دم جلالی ہیں، اگر وہ اسٹیج پر چڑھے جائیں گے تو نہ جانے کیا ہوگا۔ لوگ کیا ہے جلسہ کروانے والے ٹینشن کے عالم میں تھے، جیسے ہی اسٹیج کے قریب جاتے ہیں اور اسٹیج پر چڑھ جاتے ہیں اور میرے تاج الشریعہ ایک اعلی رسول کے قریب پہنچتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں، حضور یہ جو دین پھیلی ہے آپ ہی کے صدقے سے پھیلی ہے، حضور یہ جو دین پھیلی ہے آپ ہی کے صدقے سے پھیلی ہے، اگر آپ کے سر کے اوپر ٹوپی نہ رہے تو لوگ کیا سمجھیں گے۔ بس محبتانہ انداز سے کہہ دیتے ہیں، جیسے ہی کہنا تھا وہ اعلی رسول سٹیج سے اتر جاتے ہیں اور ٹوپی رکھ کر آ کر دوبارہ سٹیج پر آ جاتے ہیں۔ حضرات محترم دیکھیے تعظیم دیکھیے کتنا۔ اور ایک بات ہے، میرے تاج الشریعہ جب روزانہ ذکر کرتے تھے تو اپنے پیروں کو سمیٹ دیتے تھے، یعنی پیروں کو نزدیک لے دیتے تھے۔ جب بادب بیٹھ جاتے تھے ذکر کرتے تھے، ایک مرتبہ ایسی ان کو فون آتا ہے، پیر دراز ہوئے تھے یعنی لمبے کر دیے تھے، جیسے ہی فون آتا ہے اپنے پیروں کو قریب لیتے ہیں۔ ان کے مریدین دیکھنے لگے، ارے یہ کیا ماجرا ہے، جب تاج الشریعہ ذکر کرتے ہیں تو اپنے پیروں کو سمیٹ لیتے ہیں، اپنے پیروں کو قریب لے لیتے ہیں، جب فون پر بات کر رہے ہیں پیروں کو کیوں سمیٹ رہے ہیں، پیروں کو کیوں نزدیک لے رہے ہیں۔ جیسے ہی فون ختم ہوتی ہے اپنے پیروں کو دراز کر دیا۔ جیسے ہی مریدوں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے جواب دیا، میرے تاج الشریعہ جواب دیتے ہیں، ارے فون آیا تھا کس کا سمجھ رہے ہو، ایک اعلی رسول کا فون آیا تھا۔ ایک اعلی رسول کا فون آنے سے تاج الشریعہ اپنے پیروں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر وہی اعلی رسول اسٹیج پر آ جاتے ہیں تو وہ کتنی تعظیم کرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فون پر جب بات چل رہی تھی اپنے پیروں کو سمیٹ لیتے ہیں، اگر سامنے اعلی رسول آ جاتے ہیں تو میرا تو کہنا وہ قدموں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرتبہ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم اور ایک بات آپ کے سامنے رکھنی تھی، کیا ہے نا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بار بار اللہ کے ولی اپنے مزار میں زندہ نہیں رہتے، یہ تو جھوٹ ہے، قرآن اس بات کی گواہ ہے۔ کیا ہے نا اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے راہ میں جو مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، انہیں کھلایا جاتا ہے پلایا جاتا ہے، وہ اپنے قبروں میں زندہ رہیں گے۔ حضرات محترم آپ لوگوں نے فیس بک پہ واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو کو وائرل ہو چکا ہے، وہ آپ بھی دیکھے ہوں گے، ہبلی میں ایک اعلی رسول سید محمود شاہ قادری، کیا بالکل صحیح ہے نا، 300 سال ہوئے ہیں ان کا گزر ہو کے، جب ان کی درگاہ کو توڑی گئی تو قبر سے ان کو نکالا گیا، ترو تازہ آج میں موجود ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرات محترم اسی کے تحت فرماتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، مصطفیٰ کے غلاموں کا کفن کبھی میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم میں تو شان سے کہتا ہوں میں تو مصطفیٰ کا غلام ہوں، سبحان اللہ۔ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیوں میرے رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ سبحان اللہ، حضرات محترم ہم ایسے رسول کے ماننے والے ہیں، ایسے رسول کے ماننے والے اگر دل سے مان لیتے ہیں تو اللہ رب العزت بہت نوازتا ہے۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضرات بہت سارے لوگوں کا یہ گمان ہے، کچھ دن مدرسوں میں پڑھ لیتے ہیں اور آ گئے تو سمجھنے لگتے ہیں میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا مفتی ہوں۔ حضرات محترم
आलिम बाद में, मुफ्ती बाद में, पहले इल्म पर अमल करो। हकीमुल उम्मत इमाम गजाली अलैहि रहमतु व रिदवान फरमाते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल नकल करते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के करीब एक शख्स आता है और अर्ज करने लगता है, ऐ अली, इस दुनिया में सबसे अफजल व आला इंसान कौन है? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वो इंसान अफजल व आला है ताकि वो लोगों में सबसे कम समझने लगे, अपने आप को छोटा समझने लगे, वो अफजल व आला है। ऐ अली, जरा ये तो बताओ सबसे छोटा और घमंड इंसान कौन है? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देने लगे, जो अपने आप को लोगों में बुलंद कहने लगे, जो अपने आप को बड़ा समझने लगे, वो सबसे छोटा है। हजरत मोहतरम आला हजरत फतवाए रज़विया में फरमाते हैं, आलिम के बारे में फरमाते हैं, आलिम वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला। और आलिम के बारे में फरमाते हैं, उस शख्स को आलिम कहा जाता है जो कोई मसला पूछते हैं, किसी को पूछे बगैर किताबों का मुतल्ला करने और जवाब दे दे, गोया वो आलिम है। और इससे बढ़ के क्या सनद होना है एक आलिम की? सिर्फ मदरसे में जाने से और वहाँ पढ़ने से ही आलिम नहीं होता। तो बहुत सारे हमारे औलिया कामिलीन अपने घरों पर बैठकर भी इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। हजरत मोहतरम, ऐसे बातों पर आप न जाएं, इन बातों से दूर रहने की कोशिश करें। और एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ सहाबा जरा बताओ सबसे आला ईमान किसका है, सबसे ऊंचा ईमान किसका है? तो मेरे सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, सबसे आला ईमान, सबसे अफजल ईमान फरिश्तों का। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब देने लगे, ऐ सहाबा, फरिश्तों की ईमान की क्या अजीब बात है, वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हर हमेशा उसकी तजल्लियात नूर में गोताजन रहेंगे, उनका ईमान होना, उनका ईमान लाना क्या अजीब बात है। तो सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, तो अंबिया सबसे आला ईमान वाला होंगे, हजरत अंबिया सबसे बुलंद ईमान वाले होंगे। तो मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अरे अंबिया का आला ईमान कैसे हो सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का वही डायरेक्ट उन पर आती है, वो कैसे आला ईमान वाले हो सकते हैं। तो सहाबा आगे बढ़ने लगे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ना मलाइका है ना अंबिया है, तो हमारा इल्म कहने लगा है हम भी अफजल व आला हो सकते हैं, क्योंकि हर हमेशा हम आपको देख रहे हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबियों, नहीं, क्यों? इसलिए मैं जब चांद को दो टुकड़े किया था तुम लोगों ने देखा था, सूरज को वापस लेकर आया था तुम लोगों ने देखा था, जब मैंने कंकरियों को हुक्म दिया वो कलमा पढ़ने लगे तुमने देख लिया है, जब मैंने हुक्म दिया था दरख्त अपने जगह से उखड़ कर आ गया, जब मैंने हुक्म दिया पत्थर तैरता हुआ पानी पर चला गया, इन सारे मौजूदात को तुम देखे हो, तुम्हारा ईमान बुलंद कैसे हो सकता है? क्यों है तुम्हारा ईमान बुलंद कैसे हो सकता है? तो सहाबा को समझ में आ गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारा इल्म तो जवाब दे दिया है, या रसूल अल्लाह आप ही जवाब दे दीजिए। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ सहाबा सुनो, तुम्हारे बाद जो लोग आएंगे वो मुझे नहीं देखे होंगे, बस मेरे बारे में सुने होंगे। एक मुस्तफा ऐसा किया करते थे, एक रसूल ऐसे थे, उनका चेहरा ऐसा था, उनका मुखड़ा ऐसा था, उनके जुल्फे ऐसे थे, उनका चादर ऐसा था, उनकी कमली ऐसे थे, बस सुनकर ईमान ले आते हैं, वो अफजल आला ईमान वाले हैं। वो अफजल आला ईमान वाले हैं जिनके बारे में रसूल पाक फाइनल जजमेंट दे दिए हैं, उनका आला ईमान इतना है तुमसे 7 गुना ज्यादा है। हजरत मोहतरम, यानी हम उम्मतियों का ईमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जजमेंट दे दिए हैं 7 गुना ज्यादा अफजल वाला है। हजरत मोहतरम, और एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम, आजकल क्या है ना, बहुत सारे हमारे ऐसे पीर निकले हैं जो दिल की नमाजें पढ़ रहे हैं, जो दिल की नमाजें।
حضرات محترم، یہ دل کی نماز نہ حضرت آدم نے پڑھے تھے، نہ حضرت نوح نے پڑھے تھے، نہ حضرت موسیٰ نے پڑھے تھے، نہ میرے مصطفیٰ نے پڑھے تھے، نہ صدیق اکبر نے پڑھا، نہ فاروق اعظم نے پڑھا، نہ مولائے کائنات نے پڑھا، نہ امام حسین نے پڑھا۔ لیکن آج کل کیا ہے نا، بہت سارے لوگ دل کی نمازیں پڑھنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ دل کی نمازیں کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، نہ اولیاء کاملین اس کے بارے میں کہے ہیں۔ لیکن آج کل کیا ہے نا، دل کی نمازیں پڑھنا شروع کر دیے ہیں۔ بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت ہمارے پیر صاحب کیا ہے نا دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ دل کی نماز، یہ دل کی نماز کہاں سے ثابت ہے؟ یہ دل کی نماز کہاں سے ثابت ہے؟ لیکن ہم لوگوں کو یہ خیال نہیں، اگر کوئی آ کر کہہ دے تو دل کی نماز واقعی یہ سچ ہے، ہم سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو مرید کر دیتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے تم نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، تمہاری نمازیں میں پڑھ لوں گا، تمہاری نمازیں میں ادا کر لوں گا، تم دل میں نماز پڑھ لو تمہاری نماز ادا ہو جائے گی۔ حضرات محترم، دل میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ دل کی نمازیں اسلام میں نہیں ہے۔ حضرات محترم، اگر دل کی نمازیں پڑھنی ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز قضا ہوئی ہے۔ حضرت علی کے عصر کی نماز قضا ہوئی، حضرت علی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جیسے ہی میرے مصطفیٰ بیدار ہو جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے علی کیوں رو رہے ہو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آقا میرے عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اگر علی چاہتے تو کہتے آقا میں دل کی نمازیں پڑھ لیتا ہوں، یہ نہیں کہا آقا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ سورج تو غروب ہو چکا تھا، میرے مصطفیٰ نے ایک اشارہ کرتے ہیں، سورج واپس لوٹ آتا ہے۔ وہ سورج 70,000 نوری فرشتے نوری لگام ڈال کر مشرق سے مغرب تک کھینچتے ہیں۔ اتنا پاورفل سورج کو حضرت علی کی نماز کے لیے واپس لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اگر اللہ۔ چاہتے علی جاؤ دل کی نماز پڑھ لو کہتے، لیکن یہ دل کی نماز پڑھنا اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں دل کی نماز پڑھو، دل کی نماز پڑھو۔ کیا حضرت بولو ہے نماز یہ؟ کبھی آپ لوگ بھی پڑھے ہیں؟ میں نے تو کبھی نہیں پڑھا حضرت، میں نے تو کبھی نہیں پڑھا۔ اس کا ترتیب بھی مجھے نہیں معلوم ہے اور اس کا نیت کیا کرنا ہے بھی مجھے نہیں معلوم ہے۔ لوگ کہتے ہیں دل کی نماز ہے۔ حضرات محترم سنیے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نماز کے بارے میں سخت فرماتے ہیں۔ آج کل کیا ہے نا ہم سنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ گیارہویں کرتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں ہماری نجات ہو گئی، غوث اعظم کی نیاز کر لی ہے ہماری نجات ہو گئی۔ حضرت محترم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دو۔ میں پوچھتا بھی نہیں کیوں قتل کیے، لیکن آج کل کیا ہے ہم دل کی نمازیں پڑھنے لگے ہیں۔ اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتے ہو تو اسے قتل کر دو۔ آج کل ہم کیا ہے نا 11ویں کر لیے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیے ہیں، یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ حضرات یہاں آپ ایک عہد کر کے جاؤ، ایک وعدہ کر کے جاؤ، دل کی نمازیں نہیں جسم کی نمازیں پڑھنی ہیں، دل کی نمازیں نہیں جسم کی نمازیں پڑھنا ہے۔ 11ویں بھی کرنا ہے، 12ویں بھی کرنا ہے اور نماز بھی پڑھنا ہے۔ حضرات عہد کرو کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ بولو کبھی نماز چھوڑتے ہیں؟ بلند آواز سے بولو۔ یہاں ایک آل رسول موجود ہیں، ان کی موجودگی میں آپ وعدہ کرو کبھی نماز چھوڑیں گے؟ حضرات کہہ رہے ہیں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضرات محترم وہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ نماز کا پابند ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہوگا، ذکر کرنے والا ہوگا، ہر جمعہ کو آیت الکرسی پڑھنے والا ہوگا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہوگا، ایسا بندہ اگر گناہ بھی کر لیا، اگر وہ مشرق میں رہے گا، میں عبد القادر مغرب میں رہوں گا، تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہم لوگ کیا ہے نا ان باتوں کو چھوڑ دیے۔ نمازوں کو چھوڑنے سے غوث اعظم ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہیں داخل کریں گے۔ اور غوث اعظم کی شان سنیے، ہم کبھی کہیں نا غوث اعظم کی کرامتیں ہی سنتے ہیں، غوث اعظم کی شان بھی سنیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 40 سال تک۔ آج کیا ہے نا ہم عصر میں یہ وضو کرتے ہیں تو عشاء تک ہمارا وضو نہیں رہتا، بس ہم
ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محنت کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، میں غوث اعظم کا جب زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں تو آنکھوں سے پانی آ جاتے ہیں۔ وہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 دن تک کھانا نہیں کھائے ہیں، 21 دن تک کھانا نہیں کھائے ہیں۔ کیا ہے نا، روڈ کے نیچے گر گئے ہیں، لوگ کیا ہے دیکھتے ہیں، ارے یہ کوئی شخص گر گیا ہے تو دیکھتے ہیں شاید دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، ان کو لے لیتے ہیں، غسل دے دیتے ہیں، کفن دے دیتے ہیں، جیسے ہی جنازے کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اور قبر میں جیسے ہی ان کو لٹاتے ہیں تو کیا ہے نا انگلی ہلنے لگی، تو سمجھ گئے ہیں وہ یہ واقعی زندہ ہے، تو ان کو قبر سے اٹھایا جاتا ہے۔ دیکھیے حضرات محترم، 21 دن تک غوث اعظم کھانا نہیں کھائے، حضرت بے ہوش ہو گئے ہیں۔ آج ہم کیا ہے نا، ایک وقت کی اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم پریشان ہو جائیں گے، اگر ایک دن ہم پریشان رہیں گے ساری نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عالم میں بھی کبھی نماز نہیں چھوڑا، ایسے حالت میں بھی کبھی نماز نہیں چھوڑا۔ بہت سارے لوگ ایک شکایت کرتے ہیں، رات کو جلسوں میں آتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرات ایسا نہیں کرنا ہے، جلسے میں آئیے، آپ کو کیا ہے یہاں ایمان کی باتیں بتائی جاتے ہیں، عمل کی باتیں بتائی جاتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے، ہم نماز بھی پڑھنا ہے، 11ویں بھی کرنا ہے، 6ویں بھی کرنا ہے، 12ویں بھی کرنا ہے۔ حضرات محترم، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو شخص نماز کا پابند رہے گا، اگر وہ میرا مرید رہے گا، گناہ بھی کرتا ہو، پھر بھی میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ حضرات محترم، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نماز نہیں چھوڑے ہیں، اور میرے امام حسین کی برگاہ میں چلتے ہیں۔ امام حسین کی وہ بات کبھی پڑھتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرات محترم، کیا ضرورت تھی وہ آل رسول کو اپنے پوری خاندان کو لے کر کربلا میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو چاہتے تو میرے امام حسین دل کی نماز پڑھ لیتے، لیکن میرے امام حسین دل کی نماز کی بات نہیں کہی، اور کیا ہے بدعقیدوں کے ساتھ بھی اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ امام حسین جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں، ارے امام حسین کے جیسا نمازی نہ گزرا ہے نہ گزرے گا، ایسا روزے دار نہ گزرا ہے نہ گزرے گا، وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کیا ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، وضو کے لیے ایک پانی کا ہونا ہے، یا تو تیمم کے لیے سوکھی مٹی ہونا ہے، سوکھی بالو ہونا ہے۔ وضو کے لیے پانی ہونا ہے، یا تو تیمم کے لیے سوکھی مٹی یا سوکھی بالو ہونا ہے۔ لیکن وہ کربلا کا میدان ہے، اپنا پورا خاندان اللہ کی راہ میں لٹا چکے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے، وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ حضرات، پانی کہاں سے آ سکتا ہے؟ امام حسین کو پانی کہاں سے مل سکتا ہے؟ پینے کے لیے پانی نہیں تھا، اور ان کو وضو کرنے کے لیے پانی کہاں سے آ سکتا ہے؟ اور میرے امام پاک تیمم کرنا چاہا، تیمم کے لیے کیا ہے، سوکھی میٹھی ہونا ہے یا سوکھی بالو ہونا ہے، لیکن تیمم اپنے کلائیوں سے ہوتا ہے، چہرے پر دھول کو ملنا پڑتا ہے۔ میرے امام پاک تیمم کرنے کو اپنا ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں تو پورا زمین کیچڑ ہوا ہے۔ کیا کیچڑ ہے؟ کیا وہاں پانی ہے؟ نہیں حضرات محترم، آل رسول کا خون ہے، آل رسول کا خون سے کیچڑ آلودہ ہو گیا ہے۔ میرے امام حسین اپنا ہاتھ اس کیچڑ میں رکھتے ہیں تو ہاتھ پورا گیلا ہو گیا ہے۔ دیکھیے حضرات محترم، اتنی قربانیاں اور دنیا کو بتا دیے ہیں، اے لوگوں سنو، ہم اہل بیت اطہار ہیں، جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر امام حسین چاہتے تو دل کی نمازیں پڑھ سکتے تھے، لیکن جسم کی نماز ہی پڑھے ہیں۔ جیسے ہی یزید نے میرے امام پاک کا سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے تو پھر بھی میرے امام پاک کی نگاہ، حضرت آج بھی اس بات کی دلیل ہے، زمین کے اوپر ان کی نگاہ لگی ہوئی ہے۔ کاش مجھے موقع مل جاتا تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، 1 رکعت نماز پڑھے ہیں اور 1 رکعت باقی ہے، لیکن یہ کبھی دل کی نمازوں کی بات ہی نہیں کرے ہیں۔ لیکن آج کل کیا ہے نا، دل کی نمازیں تو چھوڑو، ہم جسم کی نمازیں بھی نہیں چھوڑتے، جسم کی نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ ہم امام حسین کا حق کہاں ادا کر سکتے ہیں؟ ہم غوث اعظم کا حق کہاں ادا کر سکتے ہیں؟ نعرے تو زور سے لگاتے ہیں، امام حسین کا دامن کو نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن کو نہیں چھوڑیں گے۔ خواجہ غریب نواز کا سیرت کا مطالعہ کریں۔ خواجہ غریب نواز جب ہندوستان آئے ہیں
تو 60 سال میں وہ ہندوستان آئے ہیں حضرات محترم، معمولی بات نہیں ہے۔ 60 سال میں وہ ہندوستان آنا اور دین کی خدمت کرنا، 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانا، اور آج ہم مسلمان بنے ہیں، یہ میرے خواجہ کا ہی صدقہ ہے۔ حضرات آج عہد کر کے نکلے، ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ بولیے وعدہ کریں گے کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تحریک فیضان عمر فاروق کا اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام لے کر جائیے۔ ایک اعلی رسول بھی یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اب وعدہ کریں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، ہر ہمیشہ نماز پڑھیں گے۔ بولو وعدہ کرو، اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، ہاتھوں کو بلند کرو۔ حضرات جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں انشاءاللہ وہ کل سے نماز پڑھیں گے۔ حضرات آخری بات آپ کے سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرات محترم، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ جن کا نام آپ سنے ہوں گے، آج ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو سفر صرف 5 گھنٹے ہیں۔ حضرات بہت سارے لوگ آپ حج بھی کرے ہیں، عمرہ بھی کرے ہیں، جب حج کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہے صرف 5 گھنٹے، چاہے آپ بنگلور سے نکلو یا ممبئی سے نکلو، صرف 5 گھنٹے آپ جدہ پہنچ جاتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ وہ جب حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں تو ان کو 12 سال لگ گئے ہیں، 12 سال۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھنے لگے، اے امام کیا ماجرا ہے، 12 سال کیوں لگے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے، میں ایک ایک قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوا جا رہا تھا، ایک ایک قدم کے بدلے میں 2 رکعت نفل پڑھتا جا رہا تھا۔ حضرات محترم، اسی لیے بزرگان دین اتنے بڑے مرتبے کو پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی نماز کے پابند رہیں گے، جب بھی موقع ملے بزرگوں کا ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، انشاءاللہ عشاء کی اذان ہوگی، ٹھیک 7:30 بجے عشاء کی اذان ہوگی اور 7:45 بجے جماعت ہوگی۔ جو حضرات وضو نہیں کرے ہیں وہ جا کر وضو کر لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ